مشیر وزیراعظم کے پی امور اختیار ولی خان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حالیہ سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ کس طرح سے پاکستانی فورسز نے مؤثر کارروائی کی ہے افغانستانی فورسز کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پاکستانی قوم کو اپنی افواج پر فخر ہے کہ جب بھی کبھی دشمن نے رات کے اندھیرے میں، چاہے وہ مغربی سرحد ہو یا مشرقی سرحد ہو، جہاں سے بھی اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ رات کو بلا اشتعال فائرنگ اور پاکستانی سرحدوں پر ان کی چوکیوں پر حملے کا جس طریقے سے پاک فوج نے بھرپور صرف نہ دفاع کیا اپنے سرحدات کا، بلکہ دشمن کو دندان شکن جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اور ہم دنیا پہ اب یہ واضح کریں گے کہ انڈیا پاکستان پر اب افغانستان کے رستے حملوں میں یہ ملوث ہے۔ شاید انڈیا جو ہے وہ سندور 2 اس طرف سے کھیلنا چاہتا ہے۔ ہم تو امن کے دائی ہیں، ہم امن کے خواہش مند ہیں، لیکن اگر کوئی ہم پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے تو پہلا رزلٹ دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ 6 اور 7 صفر کا تھا۔ اس بار 100 صفر کا رزلٹ دیں گے انشاءاللہ، اور کبھی بھی اپنی ملک اور قوم کے ایک چپے کا دفاع بھی کریں گے۔ پاکستانی قوم، پاکستان کی سیاسی قیادت، قبائلی عوام پورے تن من دھن کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ، پاکستانی جھنڈے کے ساتھ، دو قومی نظریے کے ساتھ، اور جو بنیادی اساس ہے پاکستان کا اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی بھی بارڈر سے، کسی بھی سرحد سے، کسی بھی شکل میں، چاہے وہ پراکسی وار ہو، بارڈر وار ہو، اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو اس کا بھرپور جواب بھی دیں گے، اور انشاءاللہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ بالکل سر، دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ایک میں یہاں پر آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، پاکستان کی جانب سے ابھی تک سیم موقف رہا ہے کہ پاکستان ایک مسلم برادر افغانستان ملک ہے ہمارا، اور ہم ان کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، اور خاص کر یہ جو سچویشن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانی وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر ہیں اور یہ سچویشن ہو رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو بات بڑی واضح ہے۔ دیکھیں، ہم افغان عوام پر حملہ نہیں کر رہے، ہم نے تو افغانستان عوام کو تقریباً 50 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، ہم نے ان کو سینے سے لگائے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کاروبار ان کو دیا، پناہ ان کو دی، پرماننٹ ریزیڈنٹشپ دیے، ٹیمپریری ریزیڈنٹشپ دیے، یہاں تک کہ لیگل اور انلیگل جو ہے تو ان کی آمد و رفت یہاں پر جاری رہی، جیسے پاکستان ان کا گھر ہو، دوسرا بھی نہیں، پہلا گھر ہو۔ لیکن اس کے بدلے افغانستان کی سرزمین ہمیشہ ہمارے خلاف پراکسی وار میں استعمال ہوئی ہے، چاہے بلوچستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، پاکستان میں جہاں پر بھی کوئی کارروائیاں ہوئی ہے اس کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہونا یہ قابل افسوس ہے۔ ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا، اتنا تو بندہ نمک حلالی کر ہی لیتا ہے، لیکن میرے خیال میں ان کو اس بات پہ پشیمانی ہونی چاہیے، اور ہوگی بھی، ضرور ہوگی۔ اب تو انڈیا جو کھیل رہا ہے، بات واضح ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ کئی بلین ڈالر جو ہیں تو افغانستان کو دے دیے گئے ہیں کہ آپ پاکستان پر چڑھائیاں کریں۔ تو افغانستان پیسوں کے بدلے اور ڈالروں کے بدلے ہم پہ جو جنگ مسلط کر رہا ہے، میرے خیال میں یہ ان کی غلطی ہے، اور ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ پرائی آگ اور پرائی جنگ کو اپنے ملک میں بارڈر کے اس طرف اور اس طرف ان کو اس جنگ کو ایوائڈ کرنا چاہیے، جس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ افغانستان عوام کو اور جو نگران حکومت ہے وہاں پر ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جنگ کے نتائج ہمیشہ امن پر اور صلح پر ختم ہوتے ہیں۔ ایوائڈ کریں ان چیزوں کو، نظر انداز کریں، اور اس سے آگے گزر جائیں تو اسی میں بھلائی ہے دونوں طرف کے عوام کی۔ بالکل سر، جس طرح سے آپ نے بات کری، ابھی تک جتنے بھی خارجیوں کو واپس بھیجا گیا ہے افغانستان کے، تو باعزت طریقے سے ان کی واپسی ممکن بنائی گئی ہے۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دونوں ممالک کے درمیان کسی ثالثی یا مشترکہ فورم کی ضرورت ہے؟ جی، یہ ہمارے وہاں پر جو بارڈر کے سیکیورٹی فورسز ہوتے ہیں، دونوں کے پاس بھی کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ پھر جب بات اس سے بڑھ جاتی ہے تو پھر ہماری فورن منسٹری جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اس پر ان چیزوں کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، حکومت پاکستان مل کر اس کے لیے
ایک پالیسی بنائے گی اور اسی کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں گے. بالکل سر، اگر ہم بات کریں کے پی کی تو وہاں پر مذاکرات کیے جاتے رہے ہیں. علی امین گنڈا پور اس سے پہلے تھے تو ان کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. کہا تو یہی جاتا رہا تھا کہ مذاکرات کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے پھر سے دیکھا کہ جب بھی کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے تو اس میں افغانستان کے خارجی جو ہیں وہی سامنے آتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں پھر بالخصوص خیبر پختونخوا میں جتنی دہشت گردی کے واردات ہوتے ہیں اس میں افغانستان کے لوگ، وہاں کی تنظیمیں، چاہے وہ وہاں کی حکومت کی زیر سرپرستی ہو یا وہاں کی باغی ہو، لیکن ہمارے لوگوں نے جو قربانی دی ہے افغانستان کے لیے 40-50 سال، تو اس کا بدلہ ہمیں دہشت گردی کے بدلے میں ملا، دھماکوں کے بدلے میں ملا، ہمارے سیکیورٹی فورسز پر حملے، پولیس پر حملے، عوام پر حملے. تو ایسی چیزوں کو مطلب کوئی اچھا نہیں کہہ سکتا، اور سمجھ سے بالا ہے یہ بات کہ جو لوگ، جو قوم، جو ملک آپ کی بھلائی چاہتا ہے، وہ آپ کے ملک میں امن چاہتا ہے، آپ وہاں پر حملے کریں. ایسے ڈبل سٹینڈرڈ کے ساتھ کتنا چلا جا سکتا ہے؟ جہاں تک بالکل مذاکرات کی بات ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ادوار میں پاکستانی حکومت کے ذمہ دار لوگ، وزارت خارجہ، وزیر خارجہ، فورن منسٹر، انٹیریئر منسٹر، پاکستان کے نائب وزیر اعظم کا بھی دورہ افغانستان، جی یہ سارے مذاکرات ہی ہیں. لیکن بالکل، یہ مذاکرات کا مذاکرات جو ہی ہیں. ہمارے ساتھ مشیر وزیر اعظم کے پی اختیار ولی خان سر موجود ہیں. ایک بار پھر سے آپ کو شکریہ کہنا چاہوں گی. پوچھنا چاہوں گی آپ سے، کل سے جو ہم ان پرووکڈ فائرنگ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں پاک افغان بارڈر پر، ڈیورنٹ لائن پر، یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سارٹ آف پراکسی وار بھی ہے. انڈیا کرنا چاہ رہا ہے تھرو ٹی ٹی پی، افغان سرزمین کا سہارا لے کر. اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے انالائز کر رہے ہیں؟ ہم سے کئی گنا بڑا ہندوستان فوجی طاقت کے حوالے سے، لیکن جس طرح اس سے بہت فوج غلطی کی اور پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑا رات کی تاریکی میں، اور اس کے بعد آج تک وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے. اور ہماری فتح کو، افواج پاکستان کی فتح کو، پاکستان کی فتح کو، پاکستان افواج کی صلاحیتوں کو پوری دنیا مان رہی ہے. پاکستانی قوم تو ہمیشہ کی طرح پیچھے کھڑی تھی، کھڑی ہے، کھڑی رہے گی. کوئی تفریق نہیں پاکستانی قوم میں. لیکن جو غلطی اب افغانستان نے کی ہے یہ سمجھ سے بالاتر بالکل نہیں ہے. یہ پلاننگ کے تحت ہندوستان کی پراکسی جو ہے وہ افغانستان ہے، بالکل اور یہ آج کی بات نہیں ہے. سال ہر سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دہشت گردی اس وقت کے پی کے اندر یا بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے. ان کو سپانسر کیا جا رہا ہے، ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے. بارہا حکومت پاکستان نے باور کروایا افغانستان کی حکومت کو کہ آپ باز آ جائیں، فلاں فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے دہشت گردوں کے جو ہے کیمپس ہیں ان کو بند کریں یا ہمارے حوالے کریں.